أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلی العظیم. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے ایک صلوات ہدیہ کیجیے. اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان و مومنین ظلم کا شکار ہیں، مومنین کی عزت، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے سرحد کے پارہ چنار کے بھائیوں کی مشکلات کے حل کے لیے ایک اور صلوات ہدیہ کیجیے. ایک اور بھی صلوات ہدیہ کیجیے کہ اربعین کی جو مشکلات ہیں اس وقت وہ بھی حل ہو جائیں اس ملک پاکستان میں. عزاداران محترم، بزرگان محترم، احباب ذی وقار، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ محرم و سفر خدا نے ہمیں یہ عبادت کی توفیق دی کہ ہم مجلس محمد و آل محمد میں آ کر بیٹھے ہیں. یہ محمد و آل محمد کا ذکر صرف انسان کی خواہش نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتے جو خدا کی افضل ترین مخلوق ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ہی زمین پر فرش عزا بچھے ہمیں توفیق ملے کہ ہم جا کر فرش عزا میں بیٹھیں. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، حدیث کے ساتھ مشہور و معروف حدیث ہم ہر روز برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں. شب جمعہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اس میں رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صلوات ہدیہ کیجیے. جب آیت تطہیر نازل ہو چکی حدیث قصہ میں تو نبی نے مولا علی کو کیا فرمایا کہ اے علی، جب بھی ہمارے شیعہ ہمارا ذکر کریں گے تو فرشتے آ کر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. وہ فرشتے کہ جو خدا کی افضل ترین مخلوق ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ ہر فرشتے کی خدا نے معین ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. جو فرشتہ سجدے کی حالت میں وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ ہمیشہ سے رکوع کی حالت میں رہے گا، جس کی ذمہ داری ہے رزق پہنچانا وہ ہمیشہ سے رزق پہنچاتا رہے گا، جس کی ذمہ داری ہے بارش برسانا وہ ہمیشہ بارش برساتا رہے گا.
مگر ہم نے صرف 2 ہی مقام ایسے دیکھے ہیں کہ جب فرشتوں کو اذن خدا سے زمین پر آتے دیکھا ہے۔ پہلا وہ مقام کہ جب سیدہ زہرا ندا دیتی ہیں تو فرشتے بنت رسول کے گھر کام کرنے آتے ہیں، یا دوسرا مقام ہے کہ جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو اس فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ یہ مقام ہے اس مجلس محمد و آل محمد کا، اور خدا بہت کم لوگوں کو ہی توفیق دیتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی کا عزیز اس دنیا سے ان ایام میں چلا جائے۔ چند دن پہلے سید منتظر کی جو خبر ملی، اور انہی ماہ محرم میں تھی، یہ خدا کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ میں نے 4 سال یہاں پر گزارے آپ تمام بزرگان کی محبت اور شفقت میں۔ ہمارے سامنے یہ چھوٹے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، مگر خدا کا محبوب بندہ جو بن جائے، خدا ایسے لمحات میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ خدا بندہ ہماری بھی موت ایسے لمحے آئے، یا تو مجلس محمد و آل محمد میں آئے، یا محمد و آل محمد کی اطاعت میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے جو محمد و آل محمد کی محبت میں مارا جائے گا وہ شہید اٹھایا جائے گا۔ ایک صلوات اور ہدیہ کیجیے۔ حسین علیہ السلام نے کیا ذکر خدا کو بلند کیا ہے۔ حسین نے نوک نیزہ پر خدا کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور خدا نے بھی حسین سے وعدہ کر لیا ہے کہ جس طریقے سے حسین نے نوک نیزہ پر خدا کا ذکر بلند کیا ہے تو حسین کا ذکر بھی کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ دشمن چاہے جو مرضی کر لے، جو حربیں اپنا لے، جو کچھ کر لے، مگر موالیان حیدر کرار، حسین کے شیعہ، حسین کے ماننے والے کبھی بھی محمد و آل محمد کا ذکر مٹنے نہیں دے سکتے۔ خدا کا کیا وعدہ ہے قرآن میں کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اذکرونی فاذکرکم، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور خدا کی خدائی میں کیا مصلحت ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہا میرا مجمع؟ ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ عرض کیا کہ خدا کی خدائی، جب خدا نے اپنے کام کروانے ہوں، ارادہ خدا کا ہوتا ہے مگر انتخاب کسی اور کا ہوتا ہے۔ ہادی خدا کی ذات ہے، مگر ہدایت کے لیے یہ نبی یا رسول آتا ہے یا امام آتا ہے۔ رزق دینا خدا کا کام ہے، مگر رزق کا وسیلہ فرشتے بنتے ہیں۔ بارش برسانا خدا کا کام ہے، مگر بارش برسانے کا وسیلہ فرشتے بنتے ہیں۔ رزق بات ہو چکی، موت زندگی خدا کا کام ہے، مگر قبض روح پہ کون ہے؟ فرشتے مامور ہیں۔ اور یہی محبت ہے خدا کی کہ ذاکر خود خدا ہے، محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والا خود خدا ہے، مگر اس نے ہم انسانوں کو انتخاب کیا ہے کہ ہم انسان محمد و آل محمد کا ذکر انجام دیں۔ شکر ہے اس محبت پہ، اس اطاعت پہ، اس بخشش و توفیق پہ کہ خدا نے ہمیں انتخاب کیا کہ ہم محمد و آل محمد کا ذکر انجام دیں۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ ساتھ ساتھ تو ہم خدا کے وعدے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم رسول خدا کے وعدے پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے جو اپنے دختر کو کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، ایک صلوات اور ہدیہ کیجیے بی بی کی عظمت پر۔ اے بیٹی فاطمہ، تمہارے حسین کو ایک قوم آئے گی کہ جس کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، کہ جس قوم کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، اور جس کی خواتین حسین کی خواتین پر روئیں گی۔ ہم یہ وعدہ رسول وفا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث
کہ رسول خدا کی حدیث ہے ان لقتل الحسین حرارتا فی القلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے کہ جو کبھی تھم نہ پائے گی، اور وہ حرارت یہی حرارت ہے کہ ہر سال 1400 سال گزر چکے، ہر سال ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں مگر وہ غم اسی طریقے سے تازہ ہے۔ ہم یہ ذکر ہر سال کرتے ہیں مگر اسی طریقے سے تازہ ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا چلوں، آگ اور حرارت یہ ہمیشہ سے لازم اور ملزوم ہے۔ جب تک آگ رہے گی اس دنیا میں اور خدا کا حکم ہے کہ آگ رہے گی، یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرارت ہمیشہ سے آگ کے ساتھ ہے۔ مگر صرف ایک مقام ایسا آیا تھا جب حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا منجنیق سے آگ کے درمیان، اور نبی نے دعا کی یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اس طرح کہ تو سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ گل و گلزار ہو گئی، وہ باغ کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اچھے لمحات کون سے گزرے، تو حضرت ابراہیم نے یہی کہا کہ وہ آگ جب اپنی حرارت کو بیٹھی تھی۔ دنیا کا قاعدہ صرف نبی کی دعا سے بدل سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز سمجھاتا چلوں، پانی ہمیشہ سے تر ہوتا ہے، پانی کی تری کبھی بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتی۔ آگ کی حرارت اور پانی کی تری یہ ہمیشہ سے لازم و ملزوم ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جو آتش حرارت ہمارے دلوں میں ہے، خدا نے اس حرارت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ جہان باقی ہے، جب تک ہم باقی ہیں، جب تک مومنین باقی ہیں اور محمد و آل محمد کا ذکر باقی ہے، ہمارے دلوں سے یہ حرارت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ یہ ہے خدا کی توفیق جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم اپنی زندگیوں کو روز بروز اعلیٰ و اعلیٰ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امیر المومنین کی ذات پر ایک بلند تر صلوات ہدیہ کیجیے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص خسارے میں ہے کہ جس کا ایک دن سے دوسرا دن بدتر ہو جائے، برابر ہو جائے۔ ہر روز ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، جس بھی میدان میں ہو، علمی میدان ہو، ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، ہر میدان۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے بہت تیز ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی دنیا ہے یہ بہت ترقی سے آگے جا رہی ہے۔ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارا دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور الحمد اور شکر کا مقام ہے مکتب تشیع کے لیے، مکتب شیعہ کے لیے، کہ ہمیں رسول خدا کا جو کہا ہوا ہر حرف ہے، ہم نے منوان اس کو تسلیم کیا ہے۔ مقام شکر بھی ہے اور مقام دعا بھی ہے کہ اے رسول خدا ہمیں یہ توفیق ملتی رہے کہ ہم جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاتے، ہماری یہ دل میں جو تقویٰ ہے، ایمان ہے، وہ کبھی بھی زائل نہ ہو۔ یہ جو بھی تقویٰ ہے، یہ جو محمد آل محمد ہے، یہ دنیا کی ظلمتوں میں دیکھتے ہوئے ہمارا یہ تقویٰ اور محمد آل محمد ہمارے دلوں سے نہ چلی جائے۔ رسول خدا کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا کے بارے میں قرآن میں یہ ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول لے آئے فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جب رسول نے کسی کو اپنے کندھے پر سوار کیا تو یہ حکم وحی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول جو کچھ کرتا ہے وہ وحی، حکم وحی ہوتا ہے۔ جب کسی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا تو وہ حکم وحی تھا، جب کسی کو اپنی محفل سے نکال دیا تو حکم وحی تھا، جب حسین پشت پر آ گئے اور سجدہ لمبا کر دیا وہ حکم وحی تھا، اور جب غدیر خم میں یہ اعلان کیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے بالکل تسلیم کر لیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ رسول نے نہیں کہا، یہ خدا کی طرف سے حکم آیا ہے۔ ایک صلوات بھی ہدیہ کیجیے۔ ہم نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے،
صرف سنا ہے اور یہ سن کے مان لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی ذات ہمیشہ حق کی طرف دعوت دیتی ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ رسول کی ذات کسی اور باطل یا ظلمت کی طرف دعوت دے دے. اسی لیے تو ہم نے منعن جب رسول نے علی کی امامت کا دعویٰ کیا غدیر خم میں, تو ہم نے بغیر کسی چوہوں چرا کے مان لیا, اور ہم نے ان باطلوں کی طرح نہیں یا ان ظالمی کو طرح نہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہمارے اوپر کنکر پھینک دے کہ اگر یہ بات آپ نے کہی ہے. ایک صلوات ہدیہ کیجیے. ایک اور صلوات بھی ہدیہ کیجیے. جب رسول نے یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حکم ہے؟ ہمیں علی کی اطاعت کا تو پتہ چل چکا اور ہم علی کی اطاعت ہر لمحے کرتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر کوئی فضیلت کا مقام رکھتا ہے رسول کے بعد وہ علی کی ذات ہے. اسی طریقے سے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہم نے کہا چشم یا رسول اللہ کہ فاطمہ جو بھی حکم دیں گی ہم تسلیم کریں گے. اور کیا یا رسول اللہ؟ حسن و منی وانا منہ, حسن میرے سے ہے اور حسن جو حکم دیں گے حسن کا حکم ہم مانیں گے. اسی طریقے سے اور یا رسول اللہ حسین بھی اسی طریقے سے, حسین بھی مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. ہم نے کہا چشم یا رسول اللہ, جو حسین حکم دیں گے ہم حسین کا بھی حکم مانیں گے. اور صرف یہاں رک نہیں جاتا, حسین کی ذریت سے 9 جانشین ہوں گے, ان سب کی بھی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ کلنا محمد ہے, یہ ایک ہی نور ہے اور جب بکھر کے آتے ہیں تو اس زمین پر 14 کا نور بن جاتا ہے. ان 14 کے نور کو بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر ہمارے امام کی ذمہ داری ہے کہ امام آخر الزماں کہ ان کے ظہور کی ہمیں ہر لمحے دعا کرنی چاہیے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور صلوات ہدیہ کیجیے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے امام کی کیسے نصرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام جب آئیں گے ہر چیز خود بخود معجزہ نما ٹھیک نہیں ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے ہمارے گھر کی ذمہ داریاں, اس کے علاوہ اور بہت سی ذمہ داریاں. ہمارے اوپر یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے ظہور کی زمینہ سازی کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم اسی طریقے سے ہو جائیں گے کہ امام حسین دعوت دیتے رہے اور لوگ منہ پھیر کر دوسرے راستے چلتے رہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم یہ حق ادا کریں کہ رسول خدا نے جو اپنے 14ویں جانشین 14ویں معصوم کے بارے کہا ہے کہ ہم ان کے اطاعت میں کس قدر عمل کر رہے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر رسولوں کی طرح خدا نے معجزے سے بھی نوازا اور ایک ایسا جانشین و وسیع دیا کہ ہر لمحے رسول خدا کے ساتھ رہتے تھے. معجزہ وہ عظیم معجزہ کہ جو ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں ہے, کہ جس کی حقیقت لوح محفوظ میں کچھ اور ہے اور وہ جب کاغذ کی شکل میں آیا تو ہمارے سامنے ہے, جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس میں ہدایت کا ہر حرف ہے, خشکی و تری ہر چیز کا علم ہے, ہماری زندگی ہماری موت کا ہر چیز کا علم ہے. اگر ہم قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو ہم موالیان حیدر کرار نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب علی کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے, تو کیسے علی کا شیعہ ہو اور وہ قرآن سے دور ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ وسیع و جانشین کیسا رسول کو دیا گیا کہ جب اس جانشین نے آنکھیں کھولی اس دنیا میں آ کے تو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی ختمی مرتبت کے چہرے کی زیارت کی.
جیسے جیسے یہ جوان بڑا ہوتا گیا ختمی مرتبت کے نقش قدم پر چلتا گیا، جیسے جیسے سن بلوغ سے اوپر جوانی کی مقام پر آئے اور رسول خدا کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ایمان و اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت کرو، تو دعوت ذوالعشیرہ میں یہ جوان سامنے کھڑا نظر آیا۔ جیسے جیسے اور لمحے گزرے، جیسے جیسے غزوات شروع ہوئے، خیبر و خندق میں جب رسول خدا نے پکارا تو اسی کو پکارا اور اسی کے ہاتھ میں فتح کا علم تھا۔ اس سے آگے بڑھتے رہے، غزوہ احد و بدر میں جب ضرورت پڑی تو علی ہی سامنے نظر آئے، کسی اور کے ہاتھ میں علم علی رسول خدا نے نہیں دیا۔ اور اس سے آگے بڑھیں، قرآن بھی ہمیشہ اسی جوان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ آیہ ولایت نازل ہوئی تو اسی جوان کے قصیدے، آیہ مودت نازل ہوئی تو اسی جوان کے قصیدے، آیہ لیلۃ المبیت میں جب رسول خدا کو اپنے بستر پر کسی کو سلانا تھا تو یہی جوان سامنے آیا۔ تمام تر مقامات پہ رسول خدا کو یہی جوان سامنے آیا۔ پھر حق تو بنتا تھا، مقام تو تربیت کا یہی تھا کہ رسول خدا جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو قوم غدیر میں اعلان کریں کہ خدا کی طرف سے بھی یہی اعلان تھا کہ رسول اعلان کر دیجئے، اور آج کا ہی وہ دن ہے کہ جب دین کامل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج علی کی ولایت کا اقرار ہو چکا تھا۔ یہ تمام تر مقدمات زندگی میں چلتے چلتے اسی موقع پہ آپ پہنچنے تھے کہ علی کی ولایت کا اقرار لیا جائے۔ اور جب علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا، اسی لیے تو ایک ایک کو رو کر وہاں پر کیا رسول نے بیعت کی کہ کوئی بھول نہ جائے کہ یہاں پر علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ یہ ہے علی کی ولایت کا اقرار اور اس کے ساتھ ساتھ پنجتن کی ولایت کا اقرار۔ اب اس کو میں ایک نتیجے کے طور پر ربط دیتا چلوں اپنی آیت کے جو میں نے سرنامہ کلام بنائی تھی کہ سورہ فجر کی آخری آیات کہ خدا کی طرف سے کیا ارشاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس پوری سورت کو اگر آپ پڑھیں، اس سورت کا کیا خوبصورت ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ حسین بھی کہتے ہیں، اور نمازوں میں بہت زیادہ تاکید ہے اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ از اول یہ آیت سورت جب شروع ہوتی ہے، اول آیت سے لے کر خدا نے جب والفجر کی قسم کھائی ہے اور آتے آتے تمام تر فرعونوں کے قصے اس سورت میں ہیں۔ جو وقت کے فرعون گزرے، نمرود گزرے، ان کی طاغوتی قوتوں کے اس میں ذکر ہوئے، مگر نتیجے کے طور پر خدا نے کیا خوبصورت طریقے سے کہا کہ اے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ سے یہاں پر جو مفسرین نے لکھا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، کہ نفس مطمئنہ کے مقام پر صرف وہ شخصیت ہو سکتی ہے کہ خدا سے جو خدا کی راضی، خدا کی مرضی لے لیتے ہیں۔ لیلہ مبیت کی جو شب آتی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ علی نے خدا کی مرضی کو لے لیا، اور جو شخصیات خدا کی مرضی کو لے لیتے ہیں وہی نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور خدا ایسے خطاب کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میری مرضی کے ساتھ اور اس مرضی کے ساتھ کہ خدا بھی تیرے سے راضی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ صرف مقام محمد و آل محمد کو مل سکتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ سورہ فجر کا جو ذکر کیا ہے اور قرآن کی تفسیر میں تین چیزوں کا جب مفسرین ذکر کرتے ہیں، تین چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک شان نزول، ایک تفسیر اور ایک تعویل۔ ایک آیت کے سہارے سے یہ سمجھاتا چلوں، قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، انسان تعجب بھی کرتا ہے کہ آیا عرب کا معاشرہ اس چیز کو بھی نہیں جانتا۔ قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ اے عرب، اے مومنو، جب بھی تم اپنے گھر کو واپس پلٹو تو دروازے سے پلٹنا۔ انسان تعجب کرتا ہے کہ ہر تہذیب یافتہ فرد جب بھی آتا ہے تو گھر میں دروازے سے آتا ہے، مگر یہ عرب کا دستور تھا کہ جب وہ حج کا احرام پہن لیتے تھے تو وہ جب پہلی دفعہ اپنے گھر میں آتے تھے دروازے سے نہیں آتے تھے، وہ دیواریں پھلانگ کے آتے تھے۔ یہ ہے شان نزول کہ اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا، کہ پیچھے ایک داستان ہے۔ تفسیر ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ سادہ سا مطلب دیتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کے آتے تھے، مگر اس کی تعویل جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی
امام صادق علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے پوچھنے والے سن ذرا اس آیت کی تعویل کیا ہے کہ جو شخص بھی توحید کے گھرانے میں ہمارے دروازے سے ہو کے جائے گا، اہل بیت کے وسیلے سے ہو کے جائے گا، وہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اس نے دروازے سے توحید کے گھر تک پہنچا ہے، اور جو شخص ہمارے وسیلے کے بغیر یا کسی اور ذریعے سے توحید کے گھرانے میں پہنچنا چاہے گا تو وہ اس طریقے سے اس نے دیوار پھلانگ کے توحید کے رستے پہ پہنچا، اور اس نتیجے سے اس کو کبھی بھی کوئی علم حاصل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خدا نے انکار کیا ہے کہ کبھی یہ عمل انجام نہ دینا۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک اور لقب جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیا ہے، اور آپ زیارت جامع کبیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ باب اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دروازے ہیں۔ کیوں اللہ کے دروازے ہیں؟ جس طریقے سے میں پہلے اشارہ کر چکا، خدا ہر کام کے لیے ایک وسیلہ اختیار کرتا ہے، ہر کام کے لیے فرشتوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اہل بیت کو وسیلہ بنایا گیا ہے، اور خدا نے جب کچھ دینا ہو تو باب اللہ یعنی اہل بیت کے دروازے سے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دروازے سے دیتا ہے، اور جب ائمہ علیہ السلام کے دروازے سے دیتا ہے تو یہ باب اللہ قرار پاتے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ یہ باب اللہ قرار پاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی واقعہ ذکر کرتا چلوں یہاں پر، جب کسی سائل نے آ کر مدینہ میں مسجد میں کسی چیز سے سوال کیا تھا، سوال خدا سے کیا تھا، مگر اس کو ملا دست علی سے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دست علی اس وقت ید اللہ قرار پایا تھا۔ کیوں؟ مانگا وہاں سے تھا، خدا نے جب عطا کرنا تھا تو علی وہ سب سے افضل ترین وسیلہ تھا کہ خدا نے علی کو انتخاب کیا اور ید اللہ علی قرار پائے، اور علی کے ہاتھوں سے اس سائل کی مدد ہوئی۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا مقام و معیار کہ جو ہمارے لیے اسوہ عمل ہے۔ یہاں پر اس پرآشوب زمانے میں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نوجوانوں کی فکری بلندی کی ضرورت ہے جس زمانے میں کہ جوان پوچھتا ہے آیا ہمیں صرف اسی دروازے سے کیوں مل سکتا ہے؟ کیا کوئی اور دروازہ ایسے علم کے مقام پر نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہمیں یہ مقام ملے؟ ہم اس سے راستہ پوچھیں، ہم اس سے کوئی اور بات پوچھیں۔ مگر اس سے پہلے میں ایک سوال کروں گا یہاں پر، اگر ہم سید ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صد در صد اس حقیقت اور اس رستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح طور پہ اولاد زہرا قرار پائیں یا موالیان حیدر قرار پائیں۔ جب ہم اس گھرانے میں پیدا ہو چکے تو آیا ہمارے لیے دین کے دروازے بند ہو چکے؟ یہ جو دین مکتب تشیع ہے یہ دلیل کا دین ہے، وراثت میں دین پر عمل کرنے کا دین نہیں۔ کھول کر اور بیان کروں اس بات کو، ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ دلیل پہ چلنے کا مطلب یعنی ہمارے اصول دین میں بھی علماء مجتہدین لکھتے ہیں کہ ہر شخص خدا کی توحید پر جب عمل کرے گا تو اپنی دلیل خود بنائے گا۔ رسالت کو اگر پہچانے گا خود اپنے ذہن میں دلیل بنائے گا۔ اگر تو اس نے ائمہ علیہ السلام کی عصمت پر جاننا ہے تو اپنی دلیل خود بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تقلید فروع دین میں آتی ہے۔ ہر شخص کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے کہ کیوں میں مکتب تشیع پر عمل کرتا ہوں، اور جب ہر فرد کے پاس اپنی دلیل ہوگی، وہ کسی بھی محاذ پر، سوشل میڈیا کا ہو یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی، اس کو اگر کوئی دشمن یا کوئی غیر مذہب سوال کرے گا تو وہ کبھی شکست کا سامنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جذبات بھی ہیں اور ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں
اور عقل کے بعد جذبات کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص ہر میدان میں اس کو ہر طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے. بات شروع کی تھی کہ دلیل سے ماننا. دلیل سے جب ہم اس کو مانیں گے تو ہم ہر مقام پر اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں. اور جب امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ہم بلاغت کے امیر ہم ہیں، دین کے امیر ہم ہیں، لوگ ہم سے دین لیتے آتے ہیں، تو کیوں مومنین علی کے ماننے والے دین کے معاملے میں کسی سے شکست کھائیں؟ ہم بھی ہر مقام پہ ہر محاذ میں، جیسے کہ یہ جوانوں کے لیے ہے کہ کوئی ڈاکٹر کی فیلڈ میں جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاتا ہے، جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے، آئی ٹی کی فیلڈ میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں. تو اس کو دین میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو تو سب سے پہلے ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے امام کی ذات پر. امام کا جب ظہور ہو تو امام اس شخص پر انگلی رکھیں کہ اے فلاں شخص، اے محلہ بارکہ کے فلاں شخص، مجھے تمہاری ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ اس دنیا میں کسی اور شخص کے پاس علم نہیں ہے. اور یہ ہم تبھی جان سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے مکتب کو، اپنے دین کو صحیح کر کے دلیل سے سمجھیں گے. اور دلیل سے سمجھنا تبھی ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم کہیں کہ مدارس دینیہ، حوزات علمیہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں. یہ مدرسہ حسینی جو اول محرم سے مجالس شروع ہوتی ہیں اور سفر کا ایام اور 8 ربیع الاول تک، یہ ہمارے لیے درسگاہ ہیں. اور اگر لوگ ہماری انہی درسگاہوں سے ہی ڈرتے ہیں، لوگوں کو یہی خوف ہے کہ یہ درسگاہیں اگر اسی طریقے سے چلتی رہیں اور اسی جوش و جذبے سے لوگ اربعین حسینی کے لیے جاتے رہے، جتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں اربعین حسینی کے لیے جاتے رہے، تو ایک وقت آئے گا یہ پوری دنیا شیعہ قوم سے بھر جائے گی اور ہم ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے. ایک صلوات ہدیہ کیجیے. آیا کا ذکر جو کیا تھا اور اس سے ایک مطلب اور سمجھایا اور ایک آخری مطلب سمجھا کے نتیجہ دے کر ربط مصائب کی جانب کہ نفس مطمئنہ صرف ضروری نہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں اور ہم یہ فرض کر لیں کہ میں تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. میرے اندر خدا نے جس قدر صلاحیت دی ہے، اگر میں اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کروں گا تو ایک وقت ضرور آئے گا میں مقام عصمت پر نہیں پہنچوں گا، لیکن میں اچھا محب ضرور قرار پاؤں گا. میں محب وہ قرار پاؤں گا کہ جس کی رسول خدا کو ضرورت ہے، جس کی مولا حسین کو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے. ہم شیعہ، ہم اگر اس ذمہ داری کو سمجھیں گے تو ہم اس دنیا کی حکمرانی ہم لے سکتے ہیں اپنے ہاتھوں. اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو مشکلات اور زیادہ ہمارے قریب آتی جائیں گی. ایک اور صلوات ہدیہ کر دیجیے. مگر اس راستے میں، دین کے راستے میں، اس مقام پہ پہنچنے میں آزمائشیں اور امتحان بہت آتے ہیں. جب کسی شخص پہ امتحان آتا ہے، وہ کسی مبتلا، کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو صرف وہ شخص امتحان میں نہیں ہوتا، اس کا جو ساتھ دوست ہوتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر فرد پہ اس کے ساتھ دوسرے کی بھی ذمہ داری ہے. ہر فرد اگر ایک مشکل میں ہے تو پوچھا دوسرے سے بھی جائے گا کہ ایک فرد تمہارا مومن بھائی جب مشکل میں تھا تو تم نے اس کا کیسے ساتھ دیا. اور اگر ہم یہ مشکل و مصیبت کی جو گھڑیاں ہیں اگر کسی دوسرے پر آئیں اور ہم نے اس کا ساتھ دیا تو ہم سرخرو ہوں گے. اور ہم بھی جب اس دنیا سے جانے لگیں گے تو ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے امیر المومنین ہمارے لینے آئیں گے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں لینے آئیں گی. ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. مولا رضا ہمیں لینے آئیں گے کہ یہ میرا محب و شیعہ ہے، میں اس کی روح قبض کرنے خود آیا ہوں.
بس عزیزان محترم، یہی عظمت اہل بیت ہے، اور یہی تو رسول نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اس کا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ صرف ایک جملہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پر ایک صلوات اور ہدیہ کر دیجیے۔ ثانیہ زہرا کو دیکھا جائے، جناب زینب کو دیکھا جائے تو وہ توحید عملی کی واحد نمونہ نظر آتی ہیں۔ ایک ایسی خاتون کہ جس نے تمام تر مصائب دیکھے، کربلا کے تمام تر مصائب دیکھ کر جو یہ جملہ کہتی نظر آئیں، ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر خدا کا حسن دیکھا ہے، وہ شخصیت، وہ خاتون توحید عملی کی نمونہ مثال ہے۔ وہ شخصیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور یہ ضروری امر ہے کہ ہم ماہ سفر کے کچھ ایام بی بی کی عظمت پر بھی گفتگو کیا کریں۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام کے لیے ہم خمس سجادیہ کا نام دیتے ہیں، ایک صلوات بلند تر ہدیہ کر دیجیے۔ جیسے ہم خمس سجادیہ کہتے ہیں، ہم جناب زینب کی سیرت پر بھی ضرور گفتگو کیا کریں۔ کربلا میں جب یہ 28 صفر کو یہ قافلہ چلا تھا، 28 رجب سے لے کر اس کاروان کا مکہ میں پہنچنا اور مکہ سے لے کر کرب و بلا میں پہنچنا، اور کرب و بلا میں 2 محرم سے لے کر شب عاشور اور روز عاشور، یہ حسین اور علمدار عباس کا امتحان تھے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ مقام 28 رجب کی شب کہ جب ثانیہ زہرا کو پردے میں سواریوں پر سوار کیا گیا، بھائی موجود تھے کہ کوئی نامحرم نہ آئے، پردے لگائے گئے ان گلیوں میں کہ کوچے بنی ہاشم میں کوئی نامحرم نہ آئے۔ وہ کاروان کس شان و عظمت سے چلا تھا، چلتا چلتا 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور امتحان کا دن شب عاشور اور روز عاشور، مگر یہاں پر حسین اور علمدار عباس کا تو امتحان ختم ہو گیا، یہاں سے زینب، جناب زینب اور جناب سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ سب سے پہلا امتحان کون سا لیا گیا؟ امام حسین جب تک زندہ تھے، امام حسین نے گوارا نہ کیا کوئی بھی حرام زادہ مقتل کی طرف آ جاتا یا خیموں کی طرف نگاہ کرتا یا سروں کو لاشوں سے جدا کرتا، مگر جیسے ہی امام حسین شہید ہو گئے تو پہلا امتحان یہ لیا گیا، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزادار و سادات بیٹھے ہیں، میں معذرت چاہوں گا مگر یہ مصائب اسی طریقے سے، یہ رونے کے دن ہیں، سفر کے شہادتیں نہیں پڑھی جاتی، مگر یہ جناب زینب کی مصیبتوں کے دن ہے۔ آسان نہ تھا، رباب کے سامنے اس کے لخت جگر کا سر جدا کیا گیا، رباب کے سامنے اس کے فرزند کا سر جدا کیا گیا، فروا کے سامنے قاسم کا سر جدا کرنا تھا، اونو محمد کا سر جناب زینب کے سامنے جدا ہونا، یہ کوئی آسان لمحہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ چلتا ہے، 11 محرم کو جب دوبارہ سوار کیا جاتا ہے، جناب زینب تمام تر اہل بیت کو سوار کرتی ہیں ناکوں پر۔ جب خود سوار ہونے کی باری آتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں دیکھتی ہیں، کبھی علی اکبر کو پکارتی ہیں، کبھی قاسم کو پکارتی ہیں، پھر نہر فرات کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہیں بھیا عباس کہاں ہو، مجھے سوار کرو۔ اجر و قبل اللہ، خدایا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ کاروان چلتا ہے، آسان نہ تھا، ہائے مظلومیت اس کاروان کی، کبھی کس بازار لے جایا جاتا تھا، کبھی کس بازار لے جایا جاتا تھا۔ اہل بیت کی وہ عظمت کہ اہل بیت کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، مگر
کربلا کے واقعے کے بعد کبھی کس بازار میں لے جایا گیا، کبھی کس بازار میں لے جایا گیا۔ جب پہنچے ہیں کوفہ کے بازار کے باہر، انتظار کروایا گیا ہے اہل بیت کے اس قافلے کو۔ میں کہوں گا عزادار یاد کرو وہ وقت جب بابا علی کی حکومت تھی اس شہر میں، جب یہ کارواں آیا تھا پہلی دفعہ تو بابا نے کیا کہا تھا؟ دن کو گزر جانے دو، رات کی تاریکی آ جانے دو تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اہل بیت کے گھرانے پر۔ مگر آج وہی اہل بیت کا گھرانہ ہے، زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں اور ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے کہ یہ بازار ابھی نہیں سجے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ گزر جاتا ہے بازار کوفہ سے، یہ تمام تر مراحل گزر کے بازار شام پہنچتا ہے۔ مگر ایک بات عرض کرتا چلوں، بازار کوفہ میں پھر کچھ آیا تھا۔ لوگوں نے صدقے کی کھجوریں اور نان دیے تھے، نان پھینکتے تھے، اور جناب زینب منع کرتی تھی کہ یہ صدقہ ہے اور ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ مگر شام کا کیا بازار تھا، چھتوں سے یا پتھر پھینکے جاتے تھے یا آگ پھینکی جاتی تھی، اور امام سجاد پر جب ایک دفعہ آگ کا گرنا تھا اور امام سجاد کا سر زخمی ہو چکا تھا کیونکہ ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، امام اپنی سر کو صاف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مظلومیت امام کی، اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت آیا، تمام تر یہ قیدیں گزر گئیں۔ ایک صحابی امام پوچھتا ہے، امام اب تو رونا بس کر دیجئے، کربلا کو کون اتنے سال گزر چکے، ابھی بھی آپ خون گریا کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں، اے پوچھنے والے، تو نے حیا نہیں کی، تو نے وفا نہیں کی۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف، یعقوب کو پتا تھا، یقین نہیں تھا اس بات کا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، مگر میرے سامنے 18 یوسف کو ذبح کیا گیا، 18 یوسف کے لاشیں پامال کیے گئے، 3 دن تک بغیر ان کو کفن کے تپتے کربلا کے راہ پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ امام نے کہا تو نے وفا نہیں کی۔ شام میں ہم نے کیا کیا مصائب دیکھے۔ جب بھی کوئی راوی پوچھتا تھا، مولا سب سے سخت ترین مرحلے کون سے آپ کے اوپر گزرے، مولا 3 دفعہ کہتے تھے، الشام الشام الشام۔ ہے مولا، شام میں کون سی غربت آپ کے اوپر ٹوٹی؟ مولا کہتے ہوں گے کہ شہادت تو ہمارا افتخار ہے، مگر کیا ننگے سر ہماری بیویوں کا شرابیوں کے دربار میں جانا بھی ہمارا افتخار ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں، یہ امام کا جملہ ہے، اور عرب یہ اس وقت کہتا ہے کہ جب اس کو دنیا جہان کی مشکلات آ پڑیں کہ میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا، جب یہ مقام آیا کہ جناب زینب کو کہا گیا کہ شرابی کے دربار میں جائیں، تو امام سجاد نے یہ کہا کہ سجاد کو ماں نے سخت کر دیا ہوتا اور سجاد یہ مقام نہ دیکھتا کہ زینب کو شرابیوں کے دربار میں جانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہاں بھی مصائب ختم نہیں ہو گئے، ایک لمحہ اور بھی ہے، شہادتوں کا بھی سلسلہ اور بھی ہے۔ جب وہ وقت آیا کہ چھوٹی سکینہ خواب میں بابا کو دیکھتی ہیں اور تڑپڑا کے اٹھ بیٹھتی ہیں کہ پھوپھی اماں آپ نے دیکھا ہے ابھی بابا آئے تھے، چچا سجاد آپ نے دیکھا ہے ابھی بابا آئے تھے۔ جب سکینہ کا یہ شور اور زیادہ بلند ہوا تو یزید کے دربار میں آواز پہنچی، تو یزید کہتا ہے کہ لے جاؤ یہ سر اور دے دو اس بیٹی کو۔ کیا 4 سال کی بیٹی کو جب بابا کا سر دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے بچے اس انتظار میں تھے کہ ہم نے کئی دن ہو گئے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیاس ہماری نہیں بجھی، تشت میں کھانا آیا ہے، پانی آیا ہے، اس انتظار میں تھے کہ ہم کھانا کھائیں گے۔ مگر جب رومال ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، بابا کا سر ہے، بیٹی نازک ہے، اور بیٹیاں، آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جب گھر جاتے ہو اگر چھوٹی بیٹی کی گھر میں لڑائی ہو گئی ہو تو بیٹی بابا کا دامن تھام لیتی ہے، اے بابا جان جب آپ گھر میں نہیں تھے تو میرے ساتھ یہ ہوا، اے بابا جان جب آپ گھر میں نہیں تھے مجھے بڑے بھائی نے یہ کیا، اے بابا جان جب آپ گھر نہیں تھے تو یہ بھی چھوٹی سی بیٹی ہے، بابا کا سر گود میں لے کے کہتی ہے، بابا جان جب آپ کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا تو میرے رخسار پہ تماچے مارے گئے، بابا جان میرے کان سے بالیاں چھینی گئی، بابا جان آپ تو گئے تھے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، آیا جب آپ قتل ہوئے اس سے پہلے کسی نے پانی بھی دیا تھا؟
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہمارے تمام تر گناہ معاف فرما۔ بار الہ ہمارے حجت برحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرما۔ بار الہ جو کسی بھی بیماری میں ہیں، روحانی و جسمانی بیماری میں ہیں، ان کی بیماریاں شفا عنایت فرما۔ بار الہ جن نے بھی اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے، بار الہ ان کو اولاد عنایت فرما۔ بار الہ کسی نے بھی جس بھی مشکل کے لیے دعا کا کہا ہے، بار الہ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، تمام تر دعائیں جو زباں پر آ سکیں اور جو دل میں ہیں تمام تر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔